ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین اکرام، آج کی اصول الثلاثہ کی علامات الساعہ پر مشتمل اس کلاس میں آپ تمام حاضرین اور سامعین کا اور ایسے ہی ہمارے دیگر ناظرین اور مشاہدین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظیم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ گزشتہ درس میں مسجد اقصی اور بلاد الشام کے متعلق برکت کے ناحیے سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی۔ یہ بھی فتنوں کے ظہور میں، قیامت کی نشانیوں میں، جیسا کہ محدثین نے اپنی احادیث کی کتاب میں یہ حدیثیں نقل کی ہیں کہ جب ملاحم یعنی بڑی بڑی جنگیں، امام ابو داؤد کی مشہور کتاب ہے سنن ابی داؤد، اس میں ایک مستقل کتاب ہے کتاب الملاحم، ملحم کی جمع ہے، ملاحم جس کا واحد ملحمتن ہے، بڑی جنگ۔ تقریباً کئی ایک حدیث اس کتاب میں نقل کی گئی، جس میں کچھ نمبر ہیں 4291 اور اس کے بعد 4297 یا ایسے ہی 4298 اور اس کے بعد بھی ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کی پیشین گوئی فتنوں کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جیسے جیسے دنیا خاتمے کی طرف بڑھے گی اور قیامت قریب آئے گی، فتنے زیادہ ہوں گے، اور ان فتنوں میں بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ خون ریزی بڑھ جائے گی، جنگ و جدل یہ عام ہو جائے گی، اور اسی میں ہی کچھ بڑی جنگیں ہوں گی۔ جیسا کہ ابھی جس کتاب کا حوالہ دیا گیا اسی میں 4292 نمبر کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جنگ کی طرف اس میں اشارہ کیا، اور وہ اہل یہود سے ہوگی، جس میں مسلم اور عیسائی دونوں مل کر کے یہود کے خلاف جنگ کریں گے، اور جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آئے گا اس وقت فتح کے طور پر کہ یہ جنگ جو فتح میں تبدیل ہو گئی ہے، مال غنیمت مل گیا ہے، تو کس کی وجہ سے ملا ہے؟ اس میں یہ لفظ ہے کہ ایک صلیبی یعنی عیسائی دعویٰ کرے گا غلب الصلیب، کہ یہ جو بھی فتح ملی ہے وہ صلیب یعنی ان کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے مقتول ہونے پر اور سولی پر لٹکنے پر، تو یہ ان کی برکت کی وجہ سے، صلیب جو نشان ہے اس کی برکت کی وجہ سے یہ فتح ملی ہے۔ اور پھر آگے جب یہ دعویٰ کیا جائے گا اور اس طرح کے جملے کہے جائیں گے تو مسلمان جن کی غیرت اسلامی حمیت میں زیادہ ہوگی وہ ایک کوئی مسلم کہنے والے کو تماچا مارے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے بیچ آپس میں بڑی جنگ ہوگی۔ تو یہ کچھ جنگیں ہیں
جو دجال کے ظاہر ہونے سے کچھ پہلے یہاں تک کہ امام مہدی کی قیادت اور سیادت میں کی جائیں گی، اس کی طرف اشارہ ہے، جو کہ کتاب الملاحم میں امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی فتنوں کے ظہور سے تعلق رکھنے والی احادیث ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، آپس میں خون خرابہ کرنا، آپس میں جنگ و جدل کرنا۔ اور جب اس طرح کے حالات ہوں گے کہ دنیا میں ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف فساد ہے اور جنگ کا پورا ماحول ہے، ایسی صورتحال میں ایمان والوں کے لیے ایمان کی پناہ گاہ، یعنی ایمان کی حفاظت کا مرکز اللہ کس کو بنائے گا؟ تو اسی سے متعلق آج آپ کے سامنے یہ باتیں بیان ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی حدیث ہے کہ جب پوری دنیا میں بگاڑ ہوگا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں جنگ کا ماحول ہوگا، تو مومنین کے لیے ایمان کے اعتبار سے ملجا، مصدر، جہاں پر رہ کر کے وہ اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کر سکے، ایسی سرزمین جو حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ شام کے نام سے جانی گئی ہے، شام کے نام سے معروف ہے۔ امام ابو داؤد نے 2 حدیث نقل کی، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا 4298، یہ حدیث کتاب الملاحم میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فسطاط المسلمین فی الملاحم، بڑی بڑی جنگوں کے دوران مسلمانوں کے لیے امن و امان کا خیمہ الی ارض یقال لها دمشق، اس شہر کی طرف ہوگا جس شہر کا نام دمشق ہے۔ باقاعدہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ موجود بہت زیادہ شہروں میں سے سب سے خیر والا، برکت والا شہر ہوگا۔ دمشق یہ شام کے علاقوں میں ہے، یعنی سیریا کی کیپٹل ہے، اور حدیث میں باقاعدہ اس کا نام ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگی صورتحال میں جس وقت حالات جنگی ہوں گے، ایمان والوں کے لیے جو ایمان کا مرکز ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ شام کی سرزمین، یا ایسے ہی وہ شہر جو تعلق رکھتے ہیں شام کے علاقوں سے، اب چاہے وہ فلسطین کے علاقے ہوں یا اسی طریقے سے سیریا کے علاقے ہوں، یہی ہیں جن کو شریعت کی زبان میں، کتاب و سنت کی زبان میں ارض الشام کہا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے کچھ آیات میں جہاں برکت کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسا کہ ابھی سورہ سبا کی ایک آیت 18 نمبر کی پڑھی گئی، 34 یہ سورت کا نمبر ہے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان قریوں کے پاس یا ان شہروں کے پاس یا ان کے بیچ جس میں ہم نے برکت دی ہے، کچھ اور بھی گاؤں بنائے، کچھ اور بھی شہر بنائے۔ اب مفسرین نے، جس میں علامہ ابن کثیر ہیں اور دوسرے ہیں، انہوں نے اس کا معنی بیان کیا، تفسیر بیان کی کہ یہ بارکنا فیہا جو جملہ ہے کہ جس شہر میں ہم نے برکت دی ہے اس کے بیچ میں اور بہت سے شہر ہم نے آباد کیے، تو یہ برکت والی سرزمین شام کی سرزمین ہے۔ قرآن کریم میں ایسی کچھ آیات ہے جس کے اندر برکت کا لفظ موجود ہے، یعنی وہاں پر زمین کا تذکرہ ہے اور برکت کا جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد بالاتفاق مفسرین کے شام کی سرزمین ہے۔ یہ بھی ہم نے سنا کہ یہاں کے جو شہر ہیں جیسا کہ مکہ ہیں یا ایسے ہی مدینہ ہیں،
یہ بھی اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے برکت کا یا ایسے ہی بہت زیادہ خیر کا، یہاں تک کہ ایمان کی بقا کا پوری طرح لب لباب، یا ایمان کی بقا کا اور ایمان باقی رہنے کا وہ حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو اس سے پہلے بیان ہوئی 147، جیسا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایسے ہی 1876 نمبر کی حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے، ان الایمان لیعرض بالمدینہ، یہ باقاعدہ لفظ ہے، ان الایمان لیعرض بالمدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، ایمان پوری طرح مدینے میں باقی رہے گا جس طریقے سے سانپ اپنے بل سے نکل کر کے واپس بل میں ہی جاتا ہے۔ تو مدینہ اور شام کی سرزمین، ان کے بیچ میں جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، مدینہ اور مکے کی جو فضیلت ہے وہ صحیح ترین روایتوں سے ثابت ہے، یعنی اس سلسلے میں جو روایات ہے وہ زیادہ تر بخاری اور مسلم کی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ شام کی سرزمین میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے، اور وہاں پر بھی ایمان والوں کے لیے ایمان کی حفاظت کا بہت زیادہ خیر موجود ہے، لیکن اس کا تعلق فتنوں کے زمانے سے ہے یا اخیر وقت سے ہے۔ لیکن مکہ کی سرزمین ہو یا مدینے کی سرزمین ہو، کیونکہ ان کو حرم بنایا گیا ہے، شام کی سرزمین یہ حرم نہیں ہے، اور یہ ہر اعتبار سے جب سے ان کو حرم بنایا گیا، یعنی مکے کو حضرت ابراہیم نے حرم بنایا اپنے زمانے میں، جیسا کہ حدیثیں ہیں صحیح مسلم کے اندر 1362 سے لے کر کے تقریباً 1370 تک امام مسلم نے 8 حدیثیں یا 8 سے زائد حدیثیں نقل کی ہیں جو کہ مکہ اور مدینے کے حرم پر دلالت کرتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے وقت میں حرم کس کو بنایا؟ مکے کو بنایا، اس لیے وہاں پر بھی ایمان اور ایمان والوں کی حفاظت موجود ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنایا، اور ساتھ ساتھ یہ تک بھی دعا کی، جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 1885 نمبر کے، اللہم اجعل مدینۃ ضعفی بما جعلت بمکۃ من البرکہ، اللہ مدینے میں تو نے مکے میں جتنی برکت دی ہے اس کا 2 گنا برکت کا حصہ ڈال دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کے تعلق سے دعا تھی۔ تو یہ دونوں شہر بھی ایمان کی حفاظت کے لیے اور اہل اسلام کے لیے شریعت اسلامیہ میں بیان ہوئے ہیں کہ یہاں پر جو بھی رہے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ فساد والا جب وقت آئے گا یا جنگ والا جب ماحول ہوگا، تب یہ تو 2 شہر ہے ہی، یعنی حرمین، اس کے علاوہ ایک سرزمین یعنی شام کی، اس میں اللہ نے خیر زیادہ رکھا ہے، اور وہاں جو لوگ آباد ہوں گے وہاں ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ تو مدینے کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد شام والی دلیلیں یہ ذکر کی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار صحابہ کو یہ تلقین کی، یہ تاکید کی، جیسا کہ 1362 اور اس کے بعد کی حدیث صحیح مسلم میں، المدینۃ خیر لہم ولو کانوا یعلمون، لوگوں کو اگر علم ہو تو رہائش کے اعتبار سے مدینہ سب سے بہتر ہے۔ یہاں تک حدیث میں کہا گیا، جیسا کہ کچھ صحابہ کے پاس بعد میں مدینے میں رہنے والے شکایت لے کر کے آئے، حضرت ابو سعید الخدری یہ نام ہیں ان کے پاس، یعنی 1377 1378 صحیح مسلم کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں کہ مدینے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے اہل و عیال کی کفالت یہ مشکل ہو گئی ہے۔ تب
انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، ما من احد یصبر علی لأوالها او شدتها انی کنت شفیعا او شہیدا لہ یوم القیامہ، کہ جو بھی انسان مدینے میں رہ رہا ہے اور مدینے میں آنے والی تکلیف پر وہ صبر کر رہا ہے تو وہ صبر کرے، مدینہ چھوڑ کے نہ جائے۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن میں خاص اس کے لیے سفارش کروں گا اور شہادت دوں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، تاکید ہے۔ اسی لیے حضرت عمر کے زمانے تک یا حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اسلام کا مرکز دارالحکومہ کیا رہا؟ مدینہ ہی رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کے زمانے میں حالات کی وجہ سے اسلام کا دارالحکومہ کون سا بنا؟ کوفہ بنا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہاں جو شخص رہ رہا ہے مدینے میں اور تکلیفوں پر صبر کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن اور شہادت دوں گا۔ اس سے بھی واضح ایک حدیث ہے، یہ ہم نے سنی ہوئی ہے، 3719 نمبر کی جامع ترمذی میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین اللہ نے خیر و برکت والی بنائی ہے۔ کچھ ایسی زمین ہیں جس کو اللہ نے درجہ دیا ہے، مرتبہ دیا، مقام دیا۔ جیسے کچھ وقت ہے جس کو اللہ درجہ مقام دیتا ہے، ویسے ہی کچھ جگہ ہے جس کو اللہ درجہ اور مقام دیتا ہے۔ تو اس میں سر فہرست ہے مکہ اور مدینہ۔ تو مدینہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، جیسا کہ 3719 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ، اگر کوئی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مدینے میں بسے رہے، یہاں تک کہ اس کی وفات بھی مدینے میں ہو، اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَإِنِّي شَفِيعٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں کل قیامت کے دن اس کے اس کارنامے پر کہ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے مدینے میں بسا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کی وفات بھی مدینے میں ہوئی، خاص سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث بہت بڑی دلیل ہے، اور یہاں تک بھی ہے کہ جو اس طرح کی رہائش پذیر لوگوں کے ساتھ تکلیف کا یا برائی کا ارادہ کرے گا، مثلاً باقاعدہ نام ہے حدیث میں 1363 صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، الذی یرید اہل المدینۃ بسوء، مدینے والوں کے ساتھ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے گا نا، الا عذابہ اللہ فی النار کما عذاب الملح فی الماء، تو پھر اللہ اس شخص کو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، ایک ہو یا جماعت والا ہو، جس نے مدینے والوں کے ساتھ جو حرم میں رہتے ہیں، ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، برائی کا ارادہ کیا تو جہنم میں ویسے ہی پگھلائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ اگر نمک کو پانی میں ڈالا جائے تو نمک کی تاثیر باقی نہیں رہتی، یا پھر اس کا وجود باقی نہیں رہتا، وہ پانی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی جو مدینے میں رہنے والوں کے ساتھ، مسلمین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ برائی کا، ظلم کا، ستم کا ارادہ کرے گا، رب العالمین اس کو جہنم میں پگھلا دے گا، یعنی اس کے پورے وجود کو کیا بنا دے گا؟ آگ بنا دے گا۔ اور یہ ایمان کا مرکز ہے، یہاں پر ایمان زندہ رہتا ہے، اسی وجہ سے تھوڑی سی غلطی یا معمولی سی برائی پر بھی اتنی بڑی وعید اور شدید ترین وعید ہے۔ یہ بھی اسی حدیث کا ہی حصہ ہے جس کا ریفرنس دیا گیا، کیونکہ امام مسلم ایک ہی جگہ ہم معنی روایتیں نقل کرنے میں سب سے معروف مشہور محدث ہیں۔ تو 1362 یا 1363 یہ صحیح مسلم کی حدیثوں میں حدیث نقل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ وَإِلَى ثَوْرٍ، دو پہاڑ ہیں عیر اور ثور، ان دونوں تک مدینے کا جو حصہ ہے وہ حرم کا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں من آوى محدثا فیہا، یا دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ من احدث فیہا حدثا او آوى فیہا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ یہ بہت سخت وعید ہے کہ جہاں ایمان والے بستے ہوں اور وہاں ایمان ہی ہو، دین ہی ہو، اگر ایسی سرزمین پر آ کر کے کوئی گناہ کرے گا، کوئی بدعت کرے گا، یا پھر کسی بدعتی کو پناہ دے گا، تو اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام تر لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے انسان کی جس نے ایسی سرزمین پہ آ کر کے بدعت کی یا گناہ کیا، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اور آج کل کتنے حجاج اور زائرین ہیں جن کے پاس دین کے علم کی کمی ہے، وہ ایسی سرزمین پر زیارت کے طور پر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اسی لیے آپ نے اپنی مسجد کے تعلق سے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، 1888 صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ میرا گھر اور میرا منبر، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ یہ اعزاز بھی صرف اس جگہ کو ہی حاصل ہے، روئے زمین پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو کہا گیا ہو کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے تو وہ مدینے میں ہی، یعنی مسجد نبوی کا حصہ ہے، اور وہ بھی خاص رسول اللہ کے حجرے سے لے کر کے آپ کے منبر کے بیچ تک، وہاں تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر مانگنا اللہ سے چاہیے تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہاں پہنچنے پر بھی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہم نے بارہا دیکھا ہے، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو بہت عام ہیں، جہاں پر بھی ویڈیو دیکھی جاتی ہے کہ قبلہ جس سمت ہے بالکل اس کے متضاد، قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے لوگ سوال کرتے ہیں، لوگ مانگتے ہیں۔ اور جب پوچھا بھی جاتا ہے کہ اس طرف رخ کر کے آپ کیوں دعا کر رہے ہیں، تو وہ بلا مبالغہ یہی کہتے ہیں کہ ہم رسول سے مانگ رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہے ہیں۔ جبکہ نبی نے یہ کہا کہ جس نے مدینے کی سرزمین پہ، خاص کر کے حرم میں جہاں ایمان کی فضا ہے، ایمان کی بقا ہے، وہاں آ کر کے کوئی بدعت کی یا بدعتی کو پناہ دی، اس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اور یہ بھی وعید ہے اسی حدیث میں کہ ایسے شخص کا کوئی بھی نیک عمل، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ قبول نہیں کرے گا، نہ فرض قبول کرے گا، نہ نفل قبول کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین کی یہ اہمیت ہے کہ وہاں دین اور دینداروں کو ہی رہنا چاہیے، یا ایسے ہی دین ہی اس سرزمین پر باقی رہے۔ اور اسی طریقے سے جو فضیلت بیان کی جاتی ہے مدینے کے تعلق سے، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے علی انقاب المدینہ، جو بھی مدینے کے راستے ہیں یا حرم جہاں پر بھی شروع ہوتا ہے، وہاں ملائکہ فرشتوں کے پہرے ہیں۔ دجال، طاعون یا اسی طریقے سے دوسری بری چیزیں اس میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بستی یا ایسے ہی اپنے شہر کے تعلق سے فضیلت ہے کہ اس میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ وہ کوشش کرے گا داخل ہونے کی، لیکن جس طرف بھی جائے گا اس زمانے میں تقریباً 7 دروازے ہوں گے،
اور 7 دروازوں پر 2 فرشتے ہوں. یہ بھی حدیث کے اندر صحیح مسلم کے اندر جس کا ریفرنس دیا گیا، واضح ہے کہ اس سرزمین پر دجال اپنا فتنہ نہیں پھیلا پائے گا، یعنی خاص کر کے حرم میں، جو بھی مدینے کا حرم ہے. تو فتنوں کا زمانہ جب بڑھ جائے گا، جنگیں زیادہ ہو جائیں گی، وہاں ایمان کو بچانا مشکل ہوگا. تو انسان اگر اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو اسے اس طرح کی سرزمینوں کی رہائش اور اس طرح کے سرزمینوں پر آباد رہنے، سکونت پذیر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اب دوسری طرف شام کی سرزمین، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بشارتیں بیان کی. وہ حدیث ہم نے سنی ہے بارہا، 2192، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی، ظاہرین علی الحق، وہ حق پہ رہے گی، اللہ اس جماعت کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا. امام ترمذی نے جہاں یہ حدیث نقل کی ہے وہاں پر 2 باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی کہ یہ جماعت کن کی ہوگی، جیسا کہ اپنے استاد سے انہوں نے پوچھا، یعنی امام بخاری سے. پھر ان کے استاذ علی ابن المدینی کا قول نقل کیا گیا، ان لم یکن اصحاب الحدیث فلا ادری، اس جماعت سے مراد اگر حدیث والے نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ پھر کون ہے. یعنی اصحاب الحدیث نام ہے، اہل الحدیث نام ہے، وہ جماعت جو روئے زمین پر ہمیشہ قیامت تک حق پہ رہے گی اور اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا. اس سے مراد کون ہیں؟ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنا نام رکھ لے یا اپنا لقب بنا لے کہ میں اہل حدیث ہوں اور وہ نماز ہی نہ پڑھے، یا ایسے ہی عقیدہ اس کا درست نہ ہو، اس کی توحید صحیح نہ ہو. ایسا نہیں. جن میں واقعی اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کی خوبی ہے وہ اس میں داخل ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف محدثین کی جماعت ہی اس میں داخل ہے، نہیں، بلکہ جو کتاب اور سنت پر عمل کرتے ہیں، کتاب اور سنت کی روشنی میں صحابہ کا جو عقیدہ ہے، سلف صالحین کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس جماعت میں داخل ہیں کہ ایک جماعت روئے زمین پر ہمیشہ حق پہ رہے گی قیامت تک. تو امام ترمذی نے یہ بات بیان کی کہ اس سے مراد کون ہیں؟ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث. دوسری بات انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ جماعت اخیر وقت میں جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تو کہاں پر اکٹھا ہوگی. اس حدیث کو شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ انہوں نے حدیث کا ہی بیان کیا، اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، خیر فتنوں کے زمانے میں شام کی سرزمین میں رہے گا، اور اتنا خیر رہے گا کہ اگر وہاں فساد ہو گیا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں خیر کا وجود ہی نہیں رہے گا. یہ بالکل حدیث صحیح ہے. یہ جملہ نقل کرنے کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، یعنی حدیث کا پورا حصہ ہی ہے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد ہو گیا، وہاں پر خیر نہیں رہا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں خیر کا وجود ہی نہیں ہوگا. یعنی زیادہ تر فتنوں کے زمانے میں خیر کہاں ہوگا؟ شام کی سرزمین میں. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک جماعت جو ہمیشہ حق پہ رہے گی، اللہ کی تائید بھی حاصل ہوگی. اور امام ابو داؤد نے ایک جملہ نقل کیا اسی جماعت کے سلسلے میں، وہ 2484 نمبر کا ہے، حتی یقاتل آخرہم الدجال، اسی جماعت کا آخری شخص وہ ہوگا جو دجال سے قتال کرے گا. یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ کو بھی لیا گیا، یا اس سے مراد امام مہدی کو بھی لیا گیا. اور یہ جماعت جو ہمیشہ حق پہ رہے گی اخیر وقت میں فتنوں کے زمانے میں، امام ترمذی کہتے ہیں کہاں ہوگی؟ شام میں ہوگی.
بلکہ حدیث کے اخیر میں یہ جملہ ہے کہ یہ شام کے اندر جماعت واقع ہوگی۔ یہ حدیث تو بہت مشہور ہے کہ قیامت تک ایک جماعت مسلسل حق پہ رہے گی، لیکن فتنوں کے زمانے میں جب جنگی حالات ہوں گے تو یہ جماعت کہاں اکٹھا ہو جائے گی؟ سرزمین شام پر۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے 1935 اور ایسے ہی 1961۔ عقار دار الاسلامی الشام، ایک یہ لفظ ہے، صحیح الجامع میں بھی 4014 نمبر کی حدیث ہے، اور عقار دار المؤمنین الاسلام، عقار دار المؤمنین الشام، اہل اسلام کا مرکز، جہاں پر سارے اہل اسلام اکٹھا ہوں گے فتنوں کے زمانے میں، جب جنگی صورتحال ہوگی تو شام ہوگا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح ہے۔ اور مومنین کا مرکز، جہاں پر مومنین اکٹھا ہو جائیں گے، کون سی سرزمین ہوگی؟ شام کی سرزمین ہوگی۔ اور یہ حدیث دیکھیں شام کی سرزمین میں کتنی واضح ہے، یعنی رسول اللہ اس خواب کے ذریعے بتلا رہے ہیں کہ جو میں خیر لے کر کے آیا ہوں وہ خیر اخیر زمانے میں منتقل ہو جائے گا۔ یہ خواب ہے آپ کا، اور اسی خواب میں اس طرح کی تعبیر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے 17775 نمبر کی، 17775 نمبر کی۔ آپ بیان کرتے ہیں ان عمود الکتاب انتزع من تحت وسادتی فاتبعته بصری، کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب اور سنت کا مجموعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیے گئے؟ کتاب دیے گئے، یعنی قرآن، اور قرآن کا بیان دیے گئے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے یہی کتاب اور سنت کا ذخیرہ مجموعہ لے جایا جا رہا ہے، اور ایک نور کی شکل میں ہے، روشنی کی شکل میں ہے۔ جب میں نے پیچھا کیا تو یہ کہاں تک لے جایا گیا؟ شام تک لے جایا گیا۔ اور پھر آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں الا وان الایمان اذا وقعت الفتنہ فی الشام، یہ حدیث کا آخری جملہ ہے۔ یعنی اس سے واضح ہو گیا، صاف ہو گیا کہ آخری زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، جب پوری دنیا جنگ کی صورت حال سے دوچار ہوگی، پوری دنیا میں فتنہ اور فساد ہوگا، تو خیر، ایمان، دین کہاں باقی رہے گا؟ شام کی سرزمین پہ باقی رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں خبردار، غور سے سنو، جب فتنہ پوری طرح واقع ہو جائے گا تو ایمان صرف اور صرف کہاں رہے گا؟ شام میں رہے گا۔ صحیح مسلم میں حدیثیں ہیں 2937 اور اس کے بعد تقریباً 2945 تک، دجال اور حضرت عیسیٰ، ان کے آپسی مقابلے پر، یا دجال کے تعلق سے اور حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے وہ ان حدیثوں میں بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ کہاں اتارے جائیں گے؟ دمشق میں، مسجد کے ایک مینارے پر، فرشتوں کے پر پر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بھی لفظ ہم بول رہے ہیں نا، یہ سب حدیث کے اندر ہے۔ اور دجال کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ کہاں قتل کیا جائے گا؟ باب لد پہ قتل کیا جائے گا۔ یہ جگہ بھی وہیں سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے، آسمان سے آئیں گے، تو سب سے بہترین زمین جو اہل اسلام کا مرکز ہے وہیں پر ہی آئیں گے نا۔ اگر اس سے بہتر کوئی جگہ ہوتی اس وقت میں تو حضرت عیسیٰ وہاں پر آتے، لیکن اس وقت سب سے بہترین سرزمین وہی ہوگی
یا اہل ایمان پورے وہیں اکٹھا ہوں گے، یہاں تک کہ امام مہدی کی قیادت میں جنگ بھی جیت چکے ہوں گے، اور وہ جنگ وہیں ہونے والی ہیں جو اہل اسلام عیسائیوں کے خلاف کریں گے، یہودیوں کے خلاف کریں گے، اور اہل اسلام کو فتح ملے گی۔ تو حضرت عیسیٰ کا اس سرزمین پر نازل ہونا یہ بھی بتلاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان والوں کا مرکز کیا ہوگا؟ شام ہوگا۔ دجال کا وہاں پر قتل ہونا یہ بھی بتلاتا ہے کہ اگر اس سرزمین پہ وہ فتنہ آیا تو پھر دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا، پوری طرح مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر شام کے تعلق سے یہ دو حدیث، ایک ابو داؤد کے اندر ہیں اور ایک ترمذی کے اندر ہیں۔ ابو داؤد میں جو حدیث ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سرزمین کو اللہ نے فضیلتیں کیوں دی، جیسا کہ 2484 نمبر کی ہے یہ حدیث۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر الارض من ہاجر الیہا الزمہم مہاجر ابراہیم، سب سے بہترین سرزمین وہ ہے جس کی طرف ہجرت کرے کوئی بھی شخص، اور وہ سرزمین جہاں حضرت ابراہیم نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ علاقہ حضرت ابراہیم کی ہجرت کا ہے، اور جب یہاں پر حضرت ابراہیم آباد کیے گئے اور ان کے بعد ان کی نسلوں میں جو اللہ نے اعزاز دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا بیان ہے 54 غالباً سورہ نساء کی آیت ہے، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ حضرت ابراہیم کے بعد جو نبی آیا، جو رسول آیا، وہ کس میں سے آیا؟ انہی کی نسل میں سے، انہی کی اولاد میں سے۔ تو زیادہ تر جو انبیاء رسول حضرت ابراہیم کے بعد آئے وہ کہاں آئے؟ شام کی سرزمین پہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن ایک جو نسل تھی وہ مکے میں پلی، جیسا کہ حضرت ہاجر حضرت اسماعیل کو لے کر کے آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، لیکن ایک نسل حضرت اسحاق سے کہاں پر آباد تھی؟ شام کی سرزمین پر۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس سرزمین کو اللہ نے سراپا برکت یا ایمان اور خیر کا ذریعہ کیوں قرار دیا؟ کیونکہ یہاں پر انبیاء اور رسل آباد ہو چکے ہیں، یہاں پر انبیاء اور رسل زندگی گزار چکے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، وہاں ایک مسجد ہے، کون سی؟ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کو ایک فضیلت وہ حاصل ہے جو روئے زمین کی کسی بھی مسجد کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ نماز پڑھنے پہ 2 رکعت پورے؟ نہیں۔ ہاں، منصور بھائی نے ماشاءاللہ اچھا جواب دیا۔ جی، مسجد اقصی کو ایک وہ شرف اور ایک وہ فضل حاصل ہے، مقام حاصل ہے جو روئے زمین کی کسی مسجد کو حاصل نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسجد میں سارے انبیاء نے نماز ادا کی ہے۔ اور بڑی خوبی یہ ہے کہ سارے انبیاء نے نماز ادا کی اور ان کی امامت کرائی، جو کہ امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 حدیثیں اس سلسلے میں منقول ہیں، آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 172 نمبر کی حدیث ہے، اور ایسے ہی جامع ترمذی میں 3131 نمبر کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی کے اندر یہ لفظ موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس وقت میں وہاں پر لے جایا گیا، یعنی مسجد اقصی، اور نماز کا وقت ہوا تو فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے سارے انبیاء کی امامت کروائی۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں وَجُمِعَ لِي الْأَنْبِيَاءُ، سارے نبیوں کو میرے لیے مسجد اقصی میں اکٹھا کیا گیا۔ ہم کو ایمان رکھنا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ انبیاء کو روحوں کی شکل میں
اکٹھا کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری عقل بڑی ناقص ہے. ہم اپنی ناقص عقل کو اللہ کی قدرت کے مقابل کبھی بھی نہیں لا سکتے، اور لانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. تو سارے انبیاء کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے لیے جمع کیا، فقدمنی جبرائیل، اور حضرت جبرائیل نے مجھے آگے بڑھایا اور کہا کہ سارے انبیاء کے آپ امامت کریں. تو یہ سرزمین جس کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ اخیر وقت میں یہ اہل ایمان کا مرکز رہے گی، اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے، مسجد اقصیٰ، جس میں رسول اللہ کے لیے سارے انبیاء کو اللہ نے اکٹھا کیا اور رسول اللہ نے سارے انبیاء کی امامت کروائی. تو یہ بڑی وجہ ہے کہ اس سرزمین میں اللہ کے نبی نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے، اس لیے اس کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے. ابو داؤد کی وہ دوسری حدیث جس کی طرف پہلے ابھی اشارہ کیا گیا 2483 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی. اخیر وقت میں صحابہ سے کہا کہ تم لشکروں میں تبدیل کر دیے جاؤ گے. سیصیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندہ، معاملہ یہاں تک پہنچے گا، لڑائی کا ماحول ہوگا کہ تم لشکروں کی شکل میں تبدیل کر دیے جاؤ گے. اب یہ خطاب صحابہ سے ہے لیکن پوری امت سے ہے. ایک لشکر عراق یا ایسے ہی ایک لشکر یمن میں ہوگا یا ایک لشکر شام میں ہوگا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. ایک صحابی کہتے ہیں خیر لی یا رسول اللہ، ان میں سے کہاں رہنا میرے لیے بہتر ہے آپ متعین کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا علیک بالشام، جو لشکر شام میں ہوگا تم اپنے آپ کو اس میں ہی شامل کر لینا، وہیں رہنا. اب آگے کے جو الفاظ ہیں یہ ہے شام کی فضیلت پر سب سے زیادہ بنیادی الفاظ. فَإِنَّهَا خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ أَرْضِهِ، اللہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ خیر والی یہ سرزمین ہے. یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ، اللہ جسے چاہے گا آخری وقت میں جب حالات جنگ کے ہوں گے، اپنے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ خیر والے ہوں گے ان کو منتخب کرے گا اور اس سرزمین پر اکٹھا کرے گا. پہلے لفظ کیا استعمال کیا اللہ کے نبی نے؟ خیرۃ اللہ من ارضہ، یہ اللہ کی پسند ہے اور اللہ کی سرزمین میں سب سے خیر والی سرزمین ہے، یعنی فتنوں کے زمانے میں. اور اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے گا وہاں پر اکٹھا کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک جو وہاں جانا چاہے وہ جا سکے گا، بلکہ سلیکٹ کیا جائے گا، منتخب کیا جائے گا، اور جس کے لیے وسائل اللہ آسان کرے گا وہی وہاں تک اس زمانے میں پہنچ پائے گا جب شام کا علاقہ مسلمانوں کا مرکز بنے گا بالکل آخری وقت میں. تو یہ دلیل ہے کہ اس سرزمین کی یا اس علاقے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب پوری دنیا فتنوں سے بھر جائے گی تو ایمان سب سے زیادہ یہیں ہوگا، خیر یہیں ہوگا، اور جسے بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اسے اس سرزمین کی طرف رخ کرنا ہوگا. اور ہر کوئی اس سرزمین کی طرف جا بھی نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ جسے چاہے گا منتخب کر کے اپنی پسندیدہ سرزمین یعنی شام کی سرزمین پر آباد کرے گا. اور دوسری حدیث جو کہ جامع ترمذی کے اندر ہے 3954 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، طوبیٰ لأہل الشام، شام والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے. تو جب پوچھا گیا کہ شام والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری کیوں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا
فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کو بچھائے ہوئے. اس وجہ سے شام والوں کو بشارت سنائی گئی ہے کہ جو بھی وہاں رہنے والے ہیں، کیونکہ وہاں فرشتوں کے پر ہیں ان کی حفاظت کے لیے. اور شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے، اس سے مراد اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی برکت بھی، کہ فرشتے اپنے پروں کو ان کے اوپر بچھائے ہوئے، یعنی اللہ کی رحمت لے کر کے اور اللہ کا انعام لے کر کے وہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اور دوسرا معنی اس حدیث کا یہ ہے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهِمْ، کہ فرشتوں کا پر یا فرشتے اپنے پر ان کے اوپر بچھائے ہوئے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے فرشتے ان کے حراس، ان کے محافظ بنائے گئے ہیں. اگر کوئی ان کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے گا، برائی کا ارادہ کرے گا یا ان کو تکلیف پہنچانا چاہے گا تو حفاظت کون کریں گے؟ فرشتے کریں گے. یہ چند حدیثیں تھیں جو دلالت کرتی ہیں شام کی سرزمین کی برکت پر، کہ یہ علاقہ فتنوں کے زمانے میں سب سے زیادہ خیر والا ہوگا، برکت والا ہوگا، اور ایمان والوں کا یہ مرکز ہوگا. اسی لیے یہ فتنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ ہفتوں سے یہ باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور آج اس کا تتمہ بیان کیا گیا کہ جب جنگ زیادہ ہو جائے گی، خون خرابہ بڑھ جائے گا، تو اہل ایمان کا مرکز یہی سرزمین ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اہل ایمان کو وہاں پر رہنے کی تلقین کی، تاکید کی، اور اس سرزمین کی فضیلتیں بیان کی جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہوئی. آئندہ انشاءاللہ اور کچھ نشانیاں ہیں جو قیامت کی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. رب العالمین ہم اور آپ کو کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائیں. اللہم ثبتنا علی الحق عند الفساد والفتن، اللہ ہمیں فتنوں کے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. اللہم جنبنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن، رب العالمین ہم اور آپ کو ہر طرح کے فتنے سے، فساد سے محفوظ رکھے، ہمارے دین کی اور ایسے ہی ہر نعمت کی اللہ حفاظت فرمائے، چاہے وہ فتنہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سوالات کسی کے پاس ہے تو وہ کرتے؟ بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ حرمین کی جو فضیلت ہے وہ مستقل ہے. حرمین میں رہنے والوں کی فضیلت، جی ہاں، سوال یہ حرمین میں رہنے والوں کی فضیلت. ہاں، اسی لیے علماء نے کہا کہ جو حرمین کی فضیلت ہے نا، یہ اشخاص کی فضیلت نہیں ہے. یہ بھی ایک فرق کیا گیا، شاید شروع میں بیان ہوا. شام کی فضیلت شام والوں کی فضیلت پر منحصر ہے، کیونکہ وہاں پر ایمان والے ہوں گے، اسلام والے ہوں گے. جیسا کہ اخیر زمانے میں امام مہدی ہیں، وہ کہاں جائیں گے اور ان کا لشکر کہاں ہوگا، ان کا مرکز کہاں ہوگا؟ شام ہوگا. اور یہ بات حدیثوں میں بیان ہے. ابو داؤد کے اندر بہت سی حدیثیں ہیں. امام مہدی کی ولادت کہاں ہوگی؟ امام مہدی کی جو ولادت ہے وہ حرم کی ہے، یعنی یہاں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت سے ان کا تعلق ہوگا. تو ولادت تو یہاں کی ہے، اور پھر نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہوگا. لیکن ایک رات میں ہی اللہ ان کے مرتبے کو اور مقام کو اتنا بلند کر دے گا کہ پورے لوگ اہل ایمان ان کی تائید کو تسلیم کریں گے اور ان کی بیعت پر اکٹھا ہو جائیں گے. تو ان کی رہائش تو حدیث میں یہیں بتائی گئی ہیں کہ وہ پیدا بھی یہیں ہوں گے، یعنی مملکہ میں، اور اس کے بعد اخیر وقت میں جائیں گے کہاں؟ شام میں جائیں گے. تو مکہ اور مدینہ کی جو فضیلت ہے، یعنی حرمین کی، یہ جگہ کے اعتبار سے. اور جب فتنوں کا زمانہ آئے گا
تو یہاں کے بھی جو صاحب خیر ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث سنی 2483 نمبر کی ابو داؤد کی، یجتبی الیہا من عبادہ، اللہ اپنی سب سے بہترین خیر والی سرزمین کی طرف اپنے نیک بندوں کو اکٹھا کرے گا، پہنچائے گا۔ تو جو بھی صاحب خیر ہوں گے وہ وہاں پر ہی پہنچا دیے جائیں گے، یا پھر یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان ہے کہ جو زمینیں خیر والی ہے، برکت والی ہیں، اس سرزمین پر رہنا یہ ایمان کی حفاظت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جب خیر زیادہ ہوگا تو یہاں پر خیر نہیں ہوگا، یہاں کا خیر یہ مستقل ہے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ امام مہدی کی یہ مثال واضح ہے کہ ان کی ولادت یہاں کی ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، آپ کے گھرانے سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، لیکن وہ مرکز بنائیں گے شام کو، اور وہ شام میں رہیں گے، ان کے ساتھ اہل اسلام بھی شام میں رہیں گے۔ تو یہاں کے جتنے بھی صاحب خیر حضرات ہوں، رب العالمین ان کو کہاں اکٹھا کرے گا؟ شام کے۔ ایک سوال ہے شیخ صاحب، جی۔ یہ اب جو مسجد اقصیٰ کا ڈھانچہ ہے تو وہ ویسا ہی رہے گا تب تک، یا پھر کچھ گرا دیا جائے گا اس کو؟ ہاں، یہ بھی امام ابو داؤد نے حدیثیں نقل کی ہیں جو حوالے دیے گئے 4294 نمبر کی، کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے مدینہ ہے، مدینے پر بھی لوگ حاسدانہ نگاہ ڈال کر کے حملہ آور ہوں گے، اس کو بھی بگاڑ دیں گے، خراب کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، اور بیت المقدس اس کی فتح ہوگی۔ تو بیت المقدس فتح ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصلی صورت ہے، اصلی حیت ہے، اس کے اندر یہ باقی رہے گا۔